اسی طرح ایک آدمی سے زنا سرزد ہوا، حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ انی اذنبت فطہرنی، میں نے گناہ کیا ہے، آپ مجھے پاک کریں، مجھے سزا دیں۔ یہ ہے صحابہ کے گناہ ہو جائے پر چین نہیں آتا۔ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور نے اعراض فرمایا کہ شاید یہ چپ کر کے چلا جائے، منہ پھیر لیا، لیکن وہ ادھر سے پھر آ گیا، طہرنی یا رسول اللہ، حضور نے پھر منہ پھیر لیا۔ منشا حضور کا یہ تھا کہ اللہ کے بندے، جب تیرے گناہ پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، کوئی مدعی نہیں، کوئی دعویٰ نہیں، کیوں آ گئے ہو تم؟ لیکن صحابی تو صحابی ہے نا جی، وہ پھر حاضر ہو گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی اذنبت فطہرنی، حضور میں نے گناہ کیا، مجھے پاک کریں۔ حضور نے فرمایا قبلتکا ضممتہا قبلتہا، ہو سکتا ہے تم نے اس کو سینے سے لگایا، انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، جو ایک خاوند اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے میں نے وہ کیا ہے۔ حضور نے پھر بھی اس کو بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو پکا ایمان والا تھا نا جی، اور نے کہا حضور مجھے پاک کرے، مجھے دنیا کی سزا قبول ہے آخرت کی سزا سے۔ حضور نے پھر بھی فرمایا ابک جنون، پاگل تو نہیں ہو تم؟ اور یا رسول اللہ ما بھی جنون، میں پاگل نہیں ہوں، میں پورے ہوش و حواس سے بتلا رہا ہوں کہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کرے۔ شادی شدہ تھا، حضور نے حکم دیا کہ رجم کیا جائے، بہرحال بڑا طویل قصہ ہے، تو رجم ہو گیا۔ وہ اللہ کا بندہ انسان ہے نہیں، جب پتھر لگے تو بھاگنے لگا، تو ایک صحابی کے ہاتھ میں کسی اونٹ کی ہڈی پڑی ہوئی تھی، اس نے اٹھائی اور زور سے جب ماری نہ تو ہڈی لگی اور گر گیا، جب گر گیا تو پتھر مار مار کے ختم ہو گیا۔ اس حدیث میں بھی بڑے مشکل مسائل ہیں، اسی لیے ہم اپنے آج کل کے نوجوان ساتھی جو حدیث سمجھنے کے دعوے کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو کہتے ہیں خدا کے لیے کسی عالم کے پاس جا کے حدیث سمجھا کرو۔ ایک صحابی نے آگے جب یہ واقعہ سنایا نا تو حدیث میں لفظ حلا ترکتم، کیوں نہیں چھوڑ دیا، بھاگنے دیتے، تم نے ضروری ہڈی مارنی تھی۔ تو کیا مطلب، جب رجم کا حکم ہو گیا تو بھاگنے دینے، بھاگ جاتا تو کیا تھا، یہ کیا معنی ہے؟ یعنی حد جاری ہونے سے کوئی بھاگ جائے تو بھاگ جائے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا جی کہ بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی۔ جب تک حضور کا عشق نہ ہو، سرکار دو عالم سے محبت نہ ہو، آپ کے اقوال و افعال و اعمال پہ گہری نظر نہ ہو، آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ تو دعا کریں اللہ محدثین، مجتہدین، فقہاء، علماء پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں کہ جنہوں نے ہمارے لیے مسائل حل کر دیے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے، ایک ہے کہ زنا کا ثبوت ہے گواہوں کے ساتھ، کہ 4 گواہوں نے دیکھا ہے، گواہی دی ہے، اس کو تو بھاگنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کو تو گڑھا کھود کے یہاں تک بند کر دیں گے تاکہ بھاگ سکے ہی نہ۔ اور ایک ہے اقرار باللسان، کہ اس نے خود اقرار کیا، نہ مدعی ہے نہ گواہ ہے۔ اور انسان جو ہے اگر صرف اقرار کر رہا ہے تو کبھی کبھی انسان جھوٹ بھی بولتا ہے کہ چلو میں تو مارا جاؤں گا، لیکن اس خاندان کی عزت بھی تو برباد ہو جائے گی جس کی لڑکی پہ میں نے تہمت لگائی ہے۔ اس میں ہے کہ اگر اس کو موقع ملتا وہ بھاگ جاتا تو چلو کچھ رعایت کی جا سکتی تھی۔
تو دونوں واقعات میں فرق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو ایک صحابی نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ اس شخص کی کتنی بری موت تھی کہ پتھر مار مار کے اس کو مار ڈالا گیا۔ حضور غصے میں فرمایا کس نے کہا یہ بات؟ انہوں نے کہا حضور میں نے کہا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، اس نے جو اللہ کے دربار میں توبہ کی ہے نا، اگر میں مدینے کے 100 گناہ گاروں پر بھی تقسیم کروں تو سب کو جنت میں لے جائے گا۔ اعتراض کر رہے ہیں اس کی موت پر۔ تو صحابہ کا یہ مقام ہے کہ اتنی بڑی غلطی بھی ہو جائے حضور فرماتے ہیں خبردار ان کے بارے میں کوئی بات نہ کہو۔ 2 باتیں اور ایک بات اور بڑے بزرگوں نے لکھی اور بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا صحابہ سے گناہ ہوئے، صحابہ سے خطائیں ہوئیں، صحابہ سے غلطیاں ہوئیں، چونکہ صحابہ معصوم نہیں ہیں، محفوظ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن وہ غلطی ان کے لیے تو غلطی تھی، ہمارے لیے تو وہ دین ہے۔ کیا مانا؟ اگر ان سے چوری نہ ہوتی تو ہاتھ نہ کٹتا، ہاتھ کٹا ہمارے لیے تو دین کا مسئلہ ثابت ہو گیا نا۔ ان سے جرم نہ ہوتا تو رجم نہ ہوتی، رجم ہوئی تو ہمارے لیے تو رجم کا مسئلہ ثابت ہو گیا نا۔ تو غلطی ان کے لیے تو تھی لیکن امت کے لیے تو دین کا ضابطہ بن گیا، اس لیے کسی کو ان پہ اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔